أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا صدق الله العظيم۔ سابقہ آیات مقدسہ میں اللہ رب العالمین نے صدقات و خیرات کا، حلال مال کا بہترین انداز میں تذکرہ فرمایا، اور مذکورہ آیت کریمہ میں پھر حرام مال کا ذکر ہے، کیونکہ صدقات و خیرات اور ربا و سود میں بہت بڑا فرق ہے۔ صدقات و خیرات میں رحم دلی ہے، ہمدردی ہے اور دستگیری ہے، جبکہ ربا اور سود میں بے رحمی ہے، سخت دلی ہے اور سخت گیری ہے۔ صدقات و خیرات میں اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ میرے مفلس بندوں پہ اپنا مال خرچو، میری رضا ملے گی، اور ربا اور سود میں اس کا الٹ ہوتا ہے کہ غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کا خون چوسا جاتا ہے، اور اللہ کی قربت تو کیا ہے، اللہ کی لعنت برستی ہے ایسے بندوں پر۔ اس لیے صدقات و خیرات والوں کو اولیاء اللہ کہا گیا، اور سود اور ربا والوں کو، سود خوروں کو اولیاء الشیطان کہا گیا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ صدقات و خیرات والے جنتی ہیں، اور ربا اور سود خور جہنمی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں سود سے بچائے۔ اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ سود کی تعریف کیا ہے۔ پہلے سود کی تعریف کرتے ہیں۔ سود کہتے ہیں کوئی شخص کوئی چیز کسی کو دے دے اور وہی چیز واپس لے لے کچھ عرصے کے بعد، اس میں بڑھوتری کرے، اس کو کہتے ہیں سود۔ یہ ایک قلم ہے میرے پاس، اس قلم کو میں کسی کو دے دوں، اس کو ضرورت ہے، تو میں کہوں گا بھائی اس طرح تو میں نہیں دوں گا، مجھے تو فائدہ نہیں ہے۔ ابھی آپ میرا قلم لے جا رہے ہو اور کل تک اس پہ اس سے لکھو گے، اس کو خرچو گے، کل جب واپس کرو گے تو میں قلم کے ساتھ ایک دوسرا قلم بھی لوں گا۔ وہ مجبور ہے، اس وقت اس کو قلم نہیں مل رہا ہے، میں اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا ہوں، وہ کل مجھے 2 قلم واپس کر دے گا، تو اس کو کہتے ہیں سود۔ 1,00,000 روپے بینک میں آپ جمع کرتے ہیں، اور سال پورے ہونے پر پھر اس میں 7% لگ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں سود۔ جنس نہ بدلے، کمی بیشی ہو، اس کو کہتے ہیں سود۔ زمیندار لوگوں سے غلہ لیتے ہیں، یار مجھے بیج کی ضرورت ہے، مجھے 50 بوری دے دو، جب میری گندم آئے گی، فصل آئے گی، میں 50 بوری دوں گا، اگلا کہتا ہے میں فائدہ کیا ہو گیا، مجھے زیادہ چاہیے، میں 55 بوری لوں گا، میں 60 بوری لوں گا، تو کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، میں جب میری گندم آئے گی تو میں 60 بوری دے دوں گا، تو اس کو کہتے ہیں سود۔ دیکھیں جنس نہیں بدلا، اضافہ ہو گیا، تو اس کو سود کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین سود کو حرام کرا دیتے ہیں۔ باقی تجارت بالکل حلال ہے۔ ایک شخص ایک چیز کو، اسی قلم کو میں اگر 20 روپے میں لیتا ہوں، آگے 25 روپے میں بیچتا ہوں، جائز ہے، کیونکہ میں خرید رہا ہوں، قلم دے رہا ہوں، پیسہ، جنس تو بدل ہے نا، آگے پھر اس کو میں بیچوں گا، پیسے ہی لوں گا، تو جنس بدل جائے۔ جنس بدلنے پر کمی بیشی کرنے سے تجارت ہوتی ہے، اور جنس نہ بدلنے پر کمی بیشی ہونے سے سود ہوتا ہے، اور سود حرام ہے، بہت سخت حرام ہے۔ اس کے لیے بڑی وعیدیں آئی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، جب معراج پہ گیا تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا
کہ ان کا جسم تو ٹانگیں اور ہاتھ اور سر تو برابر ہیں، پیٹ ان کا پھولا ہوا ہے، اور اتنا پھولا ہوا ہے حد سے زیادہ، جیسے دور سے لگتا ہے کوئی بہت بڑا گھر ہے، بہت بڑا قلعہ ہے، اتنا بڑا پیٹ، اور وہ پیٹ بھرا ہوا ہے سانپوں سے، اور سانپ پیٹ سے باہر سے نظر آ رہے ہیں۔ لا حول ولا اعاذنا اللہ من ذالک۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے عرض کیا، اللہ کے رسول یہ سود خور لوگ ہیں، جو سود کھاتے رہتے ہیں، وہ قیامت کے دن اس پوزیشن میں اٹھیں گے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معراج ہی میں میرا گزر ایک دریا اور ایک نہر پہ ہوا، وہ نہر اور دریا خون کا تھا، اس میں بہت سارے لوگ دھکیل دیے گئے تھے، اور ان میں سے کچھ لوگ پھر کوشش کرتے تھے باہر نکلنے کی، فرشتہ منہ پہ تھپڑ مار کے واپس کر دیتا تھا۔ میں نے پوچھا جبرائیل سے، جبرائیل یہ کون ہے؟ فرمایا یہ بھی سود خور ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سود کی لعنت سے محفوظ فرمائے۔ بہت بڑا گناہ ہے، ویسے بھی گناہ عظیم ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سود کے اندر 73 بڑے بڑے گناہ ہیں، ان میں سے ہلکا ترین گناہ ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا پورا معاشرہ سود کا ہوگا، سود ہی سود، لوگ سود دیں گے اور سود لیں گے اور سود ہی کاروبار ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول سارے کے سارے سود خور ہوں گے؟ فرمایا جو اگر سود نہیں بھی کھائے گا تو غبار اس کو ضرور لگے گا۔ تو آج وہی دور ہے، سارے سود خور بنے ہوئے، اگر کچھ لوگ سود نہیں کھاتے ہیں تو غبار ان کو بھی لگتا رہتا ہے، بیچاروں کو مجبور ہے۔ لیکن سود نہیں کھانا چاہیے، سود کی برائی بیان کرنی چاہیے، سود کی مذمت کرنی چاہیے۔ ہاں آگے چل کر پڑھیں گے، اللہ سے جنگ بھی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو ایک اور حدیث پاک میں ہے، سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود لکھنے والے پر، سود کی گواہی دینے پر، ان سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ غسیل الملائکہ عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، 1 درہم سود کا لینے پر 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو اس لیے فرمایا، الذین یأکلون الربا، جو لوگ کھاتے ہیں سود، الذین جو لوگ یأکلون کھاتے ہیں، الربا سود کا کاروبار کرتے اور کھاتے رہتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان، لا یقومون یہ کھڑے نہیں ہوں گے قیامت کے دن، الا مگر، یعنی اس پوزیشن میں کھڑے ہوں گے، کما جیسا کہ یقوم کھڑا ہو جاتا ہے، الذی وہ شخص، یتخبطہ الشیطان جس کو شیطان نے خبطی بنا دیا ہو، من المس چھو چھو کر، لپٹ لپٹ کر، شیطان لپٹ چکا ہے اس سے، چھو چکا ہے اس کو، شیطان کا قبضہ ہو چکا ہے اس پر، سود سے اس کا پیٹ بھر دیا ہے۔ جب یہ قیامت کے دن اٹھے گا تو خبطی بن کر اٹھے گا، پاگل بن کر اٹھے گا، ہوش و حواس کھو بیٹھ کے اٹھے گا، اس کو کوئی ہوش و حواس نہیں، جیسے کہ پاگل ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین معاف۔ آپ کا اگر کوئی دوست بھی ہے، آپ اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں، اٹھک بیٹھک کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں اس کے ساتھ، لیکن خدا نخواستہ اگر اس کے دماغ کی ایک تار ہل جائے، پاگل ہو جائے، وہ آپ بھی اسے بھاگ جائیں گے کہ یار پتہ نہیں کیا کرے گا یہ۔ ہاں تو قیامت کے دن یہ بدبخت لوگ سود خور اس پوزیشن میں اٹھیں گے، یتخبطہ الشیطان جس کو شیطان نے خبطی بنا دیا ہے، پاگل بنا دیا ہے، اور ہوش و حواس کھو بیٹھا ہے بندہ، من المس چھونے کی وجہ سے، شیطان کا وسوسہ، شیطان کا چھونا۔ شیطان تو سب کو چھوتا ہے، لیکن شیطان کے بہکاوے میں جو آ گیا وہ تباہ ہو گیا، اور جو بچ گیا وہ اللہ کا قریب بن گیا۔
اس لیے فرمایا ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ یہ لوگ، ذالک یہ اس لیے، بانہم یہ لوگ سود خور لوگ، قالو کہتے ہیں انما البیع مثل الربا، تجارت بھی تو سود کی طرح ہے، یقیناً انما یقیناً البیع تجارت مثل الربا جیسے ہے ربا کی طرح، مثالیں سود بھی تو اسی طرح ہے نا، پھر تجارت کیوں؟ دیکھو اس کو کہتے ہیں ٹکر، اللہ کے احکامات کے ساتھ ٹکر لینے والی بات ہے۔ تو ہوتا کون ہے اللہ کے احکامات پر حرف اٹھانے والا، بات کرنے والا؟ اللہ رب العالمین خالق کل کائنات ہے، اللہ کی مرضی جو احکامات صادر فرمائے۔ اللہ نے کہا بکری حلال ہے کھا لو، سب کھاتے ہیں۔ اللہ نے کہا کتا حرام ہے، تو جب سود کھاتے ہو تو پھر کتے بھی کھا لو۔ کتے کو کھانا اتنا بڑا حرام نہیں جتنا بڑا حرام سود کھانا ہے۔ سود کھاتے ہو اور کتا نہیں کھاتے ہو، کتے بھی کھا لو نا، کچھوے بھی کھا لو، چوہے بھی کھا لو، چائنیز بن جاؤ، سب کچھ کھاؤ۔ سود کو حلال سمجھتے ہو اور کتے کو حرام سمجھتے ہو۔ اور یہ یاد رکھنا کہ حلال کو حرام کوئی نہیں کر سکتا اور حرام کو کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ احکامات من جانب اللہ نازل ہوتے ہیں پیغمبر پر۔ پیغمبر کو بھی یہ اتھارٹی نہیں ہے وہ کسی حلال کو حرام قرار دے اور حرام کو حلال، وہ بھی اللہ کے احکامات سے، کیونکہ قرآن کریم میں ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ اللہ کے رسول اپنی جانب سے، اپنے ہاں سے کچھ نہیں فرماتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو ان کو۔ تو حلال و حرام کا کنسپٹ یہ خدا کی طرف سے ہے، پیغمبر بھی نہیں، اولیاء بھی نہیں، اصحاب بھی نہیں۔ لوگ تو جناب شیخ عبدالقادر جیلانی کو پتہ نہیں کیا کیا اتھارٹیاں دے دیتے ہیں، رحمہ اللہ، وہ ہمارے ہیرو ہیں، سرتاج ہیں، ولیوں کے ولی ہیں، لیکن خدا نہیں ہے۔ ان کو یہ اتھارٹی جو دیتے ہیں وہ جاہل ہیں۔ تو اس لیے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، یاد رکھو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے، سود بھی تو تجارت کی طرح ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، حلال کیا ہے اللہ جی نے بیع کو، تجارت کو، وَحَرَّمَ، اور حرام قرار دیا ربا کو، سود کو۔ سود حرام ہے کتے کی طرح، اور تجارت حلال ہے بکرے کی طرح۔ تو جیسے تم لوگ بکرے کھاتے ہو، کتے سے نفرت کرتے ہو، تو اسی طرح سود سے نفرت کرو اور تجارت کرو۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، فمن جس کے پاس جاءہ آ گئی یہ موعظۃ واعظ، نصیحت، جس کے پاس یہ نصیحت آ گئی، پہلے اس بیچارے کو پتہ نہیں تھا کہ سود حرام ہے، اب پتہ چل گیا، ہوئے سود تو بہت بڑا گناہ ہے، بہت عظیم گناہ ہے۔ تو اچھا اللہ جی مجھے معاف کر دے، مجھے پتہ نہیں تھا۔ تو جس کے پاس نصیحت آ گئی، اس کو پتہ چل گیا، علم اس کے پاس آ گیا، من ربہ، اس کی رب کی جانب سے اس کو بتا دیا کہ تیرے رب کا حکم ہے کہ احل اللہ البیع، اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے، وحرم الربا، سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اس بندے کو پتہ چل گیا تو پھر کیا ہے، فنتہا، اور باز بھی آ گیا، اللہ جی مجھے پتہ نہیں تھا، معاف کیجیے، میں ابھی سودی کاروبار چھوڑ دیتا ہوں، ختم کر دیتا ہوں۔ تو فنتہا، باز آ گیا، فَلَهُ مَا سَلَف، تو اس کے لیے جو کچھ تھا وہ تھا۔ آگے کیا حکم ہے، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا حکم اللہ کی، اب اس کو سپرد کرو اللہ کی، بھائی وہ بھی اس کے خلاف بات نہیں کرو۔ اگر پہلے تم لوگ اس کو سود خور بولتے تھے تو اب تو اس کا پتہ چل گیا، وہ بیچارہ چھوڑ چکا ہے، تو ابھی اس کو کچھ نہ کہو، وہ اللہ کا بندہ بن گیا، توبہ کر چکا ہے۔ ہاں اگر وہ نفاق کے ساتھ کر رہا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کر رہا ہے، تو اللہ خود جانتا ہے، بس وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو۔ کیوں؟ وَمَنْ عَادَ، جو لوٹ جاتا ہے، سود ظاہری طور پر ختم کرتا ہے، کچھ عرصے کے بعد دوبارہ شروع کرتا ہے، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، پھر ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے ڈائریکٹ فرما دیا، اصحاب النار، یہ جہنم والے ہیں، جہنم کے ساتھی ہیں، لا حول ولا قوة۔
فاولئک ایسے لوگ اصحاب ساتھی ہیں النار جہنم کے، آگ کے، ہم فیہا خالدون، توبہ توبہ، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ تو کفر کے قریب لے جاتا ہے انسان کو۔ ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ جو اس جہنم میں رہیں گے، کیونکہ جو شخص سود کھاتا ہے وہ ایک قسم کا اللہ سے مقابلہ کر رہا ہے۔ اللہ منع کرتا ہے، وہ پھر بھی کر رہا ہے۔ ہاں اگر اس نے غلطی کی تھی، بعد میں توبہ کر لی تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن یہ جو کنٹینیو تسلسل کے ساتھ سود سارا کاروبار، زندگی گزر جاتی ہے اسی سود میں، مر جاتا ہے بھی سود کھا کے، تو پھر اولئک اصحاب النار والا سرٹیفکیٹ اس کو مل جاتا ہے، وہ جہنمی ہے اور وہ ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ رہیں گے۔ آگے اللہ فرماتے سنو، یمحق اللہ الربا، مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ ربا کو، سود کو، ویربی الصدقات، پرورش کرتا ہے صدقات کی۔ سبحان اللہ، جو لوگ سود کھاتے ہیں پھر سود کے پیسوں سے جو بھی خرچیں، چاہے وہ جامع مسجد کیوں نہ بنا لے، چاہے وہ پاکستان کی سارے سڑکیں سود سے کیوں نہ بنا لے، ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں ہے اس کو، کچھ بھی ٹکے کا ثواب بھی نہیں ملے گا قیامت کے دن، کیونکہ یمحق اللہ الربا، ربا کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ اللہ کے ہاں ربا کی کوئی خیرات نہیں ہوتی، ربا کا کوئی صدقہ نہیں ہوتا، ربا کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی، ربا کے بارے میں کوئی دعوت شاوت قبول نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ یمحق، مٹا دیتا ہے اللہ پاک ربا کو، ویربی الصدقات، اور تربیت کرتا ہے، پرورش کرتا ہے صدقات کی۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اگر میرا بندہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر اللہ کا کوئی بندہ ایک آدھی کھجور بھی اللہ کی خاطر صدقہ کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ، مکمل اخلاص کے ساتھ، اللہ رب العزت اس آدھی کھجور کو اپنی مٹھی میں لے لیتے ہیں، پھر اس کو پالتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد دیتے ہیں نا، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے 6 انچ کا ہوتا ہے، ماشاءاللہ پھر 6 فٹ کا بنتا ہے، لمبا چوڑا، پھر قابل، پھر جناب تعلیم یافتہ، پھر پتہ نہیں کیا سے کیا ہنر کرتا ہے، کیا قابلیتیں دکھاتا ہے، تو دیکھا پہلے کیا تھا پھر کیا بن گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے صدقے کو جو اخلاص کے ساتھ کیا ہے، تمہاری خیرات کو جو آدھی کھجور ہے اس کو بھی اپنی مٹھی میں لے کے اس کی پرورش کرتا ہوں۔ قیامت کے دن جب اس صدقے کے بدلے کو وہ بندہ دیکھتا ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے اور سمجھتا ہے میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مذاق کیا جا رہا ہے کہ بھئی اتنا بڑا ثواب۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے صدقے کی اور خیرات کی پرورش کی تھی، تو صدقہ کرو، زکوٰۃ دو اور خیرات کرو، اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتے، سود نہ کھاؤ، اور سودی مال سے کچھ ملے گا بھی نہیں اگر اس سے کچھ کیا بھی ہے۔ واللہ لا يحب كل کفار اثیم، واللہ، اور اللہ پاک، لا يحب، محبت نہیں کرتے، پسند نہیں فرماتے، کل، ہر، کفار، ناشکرے، اثیم، گنہگار کو۔ اللہ پاک ہر ناشکرے اور گنہگار کو پسند نہیں۔ ناشکرہ ہے، اللہ نے کہا تھا کہ تجارت کرو میں برکت ڈالوں گا، اس نے چھوڑ دی تجارت، سودی کاروبار شروع کر دیا، ناشکرہ بن گیا، گنہگار بن گیا۔ تو اللہ ایسے گنہگاروں اور ایسے ناشکروں سے محبت نہیں فرماتے، ان کو پسند نہیں فرماتے۔ پھر پسند کس کو کہتے ہیں؟ آگے فرماتے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان یقیناً الذین، جو لوگ آمنو، ایمان لاتے ہیں اللہ پر، قیامت پر، نبی پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، وعملوا الصالحات، اعمال صالحہ کرتے ہیں، اچھے بھلے اعمال کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، دائماً نماز پڑھتے ہیں، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے رہتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ان کے رب کے پاس ان کا بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ذخیرہ کیا ہوا اللہ نے ان کے اجر کو۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جب قیامت کا دن آئے گا تو کوئی خوف نہیں ہوگا ان کو، اور نہ وہ غمزدہ اور پریشان ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اسی طبقے سے بنائے کہ قیامت کے دن ہم بھی غمزدہ نہ ہو جائیں اور ہم بھی پریشان نہ ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔